ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، منہ زور سیلابی ریلے سب کچھ بہا لے گئے۔ گلگت تا سندھ تباہی کی داستانیں، 1200 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے، سینکڑوں زخمی۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ ہزاروں مکانات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، فصلیں، مال مویشی سب پانی کی نظر۔ سیلاب زدگان بے بسی کی تصویر بن گئے۔ برساتی پانی سے وبائی امراض پھوٹ پڑے، متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ متاثرہ علاقوں میں حکومت، فلاحی تنظیموں اور پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سندھ میں دادو مورو کے علاقے سیلابی پانی میں ڈوب گئے، آبادیوں میں پاک آرمی کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کو راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ تفصیلات محسن الملک سے جانتے ہیں۔ جی محسن۔ جی، اگر سندھ کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریاز اس وقت بارشوں کے بعد آنے والے دریائے سندھ کے سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقوں میں دادو اور مورو جیسے علاقے ہیں، جام شورو جیسے علاقے ہیں۔ تو میں اس وقت مورو کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں پر اس وقت تباہی جو ہے وہ نہ صرف بارشوں کی، اگر نیچے دکھائیں تو ابھی بھی پانی ہے ہر طرف، اور لوگوں کے گھر جو ہیں وہ دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، پانی کی نظر ہو چکے ہیں۔ اور اگر روڈ انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو یہ روڈ جو ہیں جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، بارشوں نے پہلے ان کو کمزور کیا۔ اگر میں نیچے دکھاؤں آپ کو اس طرف تو یہاں پر روڈز کو پہلے بارشوں نے یہاں سے کمزور کیا، تو یہ پتھر جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانی ہے وہ ہٹ کر رہا ہے، اور اس کی جو مقدار ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر لوگ اس وقت بے سر و سامان بیٹھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرمی کی جو ہیلی کاپٹر کی سروس ہے وہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ پر آرمی راشن جو ہے وہ لوگوں تک خوش خوراک جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے جا کے دے رہے ہیں، کیونکہ اندر جانے کے زمینی راستے بالکل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے۔ نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کا پہلا اجلاس جاری ہے۔ کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہیں اور ہیومن ٹریجڈی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شاید حالیہ تاریخ میں دنیا کے اندر سب سے بڑی کلائمیٹ ٹریجڈی ہے جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا سلسلہ 14 جون سے شروع ہوا بارشوں کا، اور ان بارشوں نے خاص طور پہ ان علاقوں کو ہٹ کیا جو تاریخی طور پہ پاکستان میں سب سے کم بارش لیا کرتے تھے۔ وہ شمالی علاقہ جات جہاں پر روایتی طور پہ اور تاریخی طور پہ بارش ہوتی تھی، وہ کم بارشوں کا سامنا کیا، اور وہ علاقے ہمارے جنوب میں جہاں پہ لو یا نہایت ہی ماڈریٹ رین فال ہوتی تھی، وہاں پہ ہائی ہی نہیں بلکہ ہائیسٹ رین فال ہوئی، جو کہ ہماری 30 سال کی اوسط میں ان علاقوں کے لیے 500 گنا سے زیادہ، تقریباً 33 ملین 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب آبادی متاثر ہوئی ہے۔ اور اس کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ جس طرح حال ہی میں دنیا میں ہم نے کٹرینا ہریکین نیو اورلینز یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی اور ایک کلیمٹی تھی جس نے امریکہ جیسے ملک کو ہٹ کیا، اور جب وہاں پہ ہٹ کیا تو امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے پاس دنیا کے سارے وسائل ہیں، لیکن جب اتنی بڑی قدرتی آفت نے ہٹ کیا تو اس کے وسائل بے بس ہو گئے، اور وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی بن گئی۔ اسی طرح جاپان میں جب سونامی آیا اور اس نے قدرتی آفت کے طور پہ ہٹ کیا، تو جاپان کی ساری ترقی اور ان کے سارے وسائل اس قدرتی آفت کے سامنے بے بس نظر آئے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی یہ جو ٹریجڈی ہے، یہ جو کلیمٹی ہے، اس کا سکیل، اس کا سائز، حکومت، سرکاری مشینری، ہمارے وسائل کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، لیکن ہمارا عزم بھی بحیثیت قوم بہت بڑا اور چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ اس سے پہلے 2005 میں جب زلزلے کی ٹریجڈی آئی، جب 2010 میں سپر فلڈز آئے، تو ہماری قوم نے ثابت کیا کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہو وہ اس کے سامنے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے اپنی ریزولو اور اپنی
جذبے کو شکست نہیں ہونے دیتی، اور ہم نے الحمدللہ مل کر اس کا مقابلہ کیا۔ میں پھر یہ بات کہوں گا کہ اگر ہم اس ٹریجڈی کا یہ سمجھیں کہ حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی، حکومت کا کوئی ادارہ تنہا مقابلہ کر لے گا، کوئی صوبائی حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی، ہماری مسلح افواج تنہا مقابلہ کر لیں گی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر پوری قوم یکجا ہو کر، متحد ہو کر، کمر بستہ ہو جائے کہ ہم نے اس بحران کا مقابلہ کرنا ہے اور اس سے نکلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اوورکم کر لیں گے۔ اس کی جو ایکسٹینٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سامنے چارٹ بھی ہے جو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً کچھ علاقوں میں یہ بارش جو ہے 1500% سے زیادہ، ہمیں 1500 ملی میٹر ہوئی، جس میں کہ ایوریج رین اکثر وہاں پہ 20، 30، 40 ملی میٹر ہوتی تھی، اور یہ وہ علاقے ہیں جن کا زیادہ تر شمار پاکستان کے 2 صوبوں میں سندھ اور بلوچستان میں ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ امپیکٹ ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن خیبر پختونخوا میں، اور دیر اور کچھ شمالی علاقہ گلگت بلتستان، اور پھر حال ہی میں نوشہرہ خیبر پختونخوا میں، چارسدہ، ان ایریاز کے اندر بھی سیلاب نے بری طرح متاثر کیا ہے کہ جس سے وہاں پہ آبادی ڈسٹرب ہوئی ہے۔ نیکسٹ۔ اس وقت جو ہماری تباہی ہوئی ہے زیادہ، اس کا زیادہ بڑا فیکٹر جو فلیش فلڈز ہیں اور ہل ٹورنٹس ہیں۔ زیادہ بارش ہونے کے نتیجے میں یہ بہت تیزی کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے، 1 ملین سے زیادہ گھروں کو ڈیمیج کیا ہے۔ تقریباً اس وقت ہماری جو سڑکیں ہیں وہ 5000 کلومیٹر کے قریب ڈسٹربڈ ہیں، اور اگر ہم صوبہ بلوچستان میں دیکھیں تو یہاں پر بھی بہت وسیع پیمانے کے اوپر کنیکٹیوٹی متاثر ہوئی ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج سے 15 دن پہلے تقریباً 14 وائٹل کنیکٹیوٹی کی شاہراہیں کہ جو بلوچستان ملک سے جوڑتی ہیں، جو ملک کے اہم جو رسد گاہیں ہیں جن کے اوپر ہماری ٹریڈ، ہماری جو لاجسٹکس جاتے ہیں، ہمارے ملک کی اکانومی میں ان شاہراہوں کا بہت اہم دخل ہے۔ آج سے 15 دن پہلے 14 کرٹیکل ہائی ویز ڈسرپٹ ہوئی تھیں، کٹ آف ہوئی تھیں، اور ان 14 میں سے آئی ایم پلیز ٹو سے کہ ہمارے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تمام انجینئرز نے، اور ان کے ساتھ ہمارے مسلح افواج کے انجینئرز نے، اور مختلف صوبائی جو انتظامیہ ہے اس نے مل کر 11 کو بحال کر دیا ہے۔ اس وقت صرف 3 امپورٹنٹ ہائی ویز ہیں جو بلاک ہیں، پارشلی بلاک ہیں، ان پہ دن رات کام ہو رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں وہ بھی بحال ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو ریکوری ہے، جو ایک پہلو ہے بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں مشکلات درپیش ہیں کہ سندھ کے اندر کس طریقے سے Minister for Planning Ahsan Iqbal. اسلام آباد میں نیشنل فلڈ ریسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے پہلے اجلاس کے بعد پریس بریفنگ اس وقت جاری ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، ڈی جی آئی ایس پی آر اور چیئرمین این ڈی ایم اے پریس بریفنگ دے رہے ہیں۔ احسن اقبال کی جانب سے کہا گیا کہ سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب آبادی متاثر ہوئی، 500% زائد بارشوں سے خوفناک سیلاب آیا، پوری قوم کو مل کر اس بحران کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں آپ کو اب تک سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں افواج پاکستان کی ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹس کے حوالے سے آگاہ کروں گا۔ حالیہ بارشوں سے پیدا ہونے والے کرائسس کے آغاز سے ہی افواج پاکستان متاثرہ علاقوں میں پچھلے 2 ماہ سے دن رات مصروف عمل ہے۔ افواج پاکستان کا ہر ایک سپاہی اور آفیسر اسے ڈیوٹی کی بجائے ایک مقدس فریضہ سمجھ کر سر انجام دے رہا ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی،
मेजर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा और नायक मुदस्सर फयाज अपने अवाम की खिदमत करते हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में उन्होंने शहादत नोश की। जुलाई और अगस्त में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने का अज़म किया गया और इस हवाले से आर्मी चीफ ने खुसूसी हिदायत दी और इन हिदायत के मुताबिक मुश्किल की इस घड़ी में हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे और चाहे इसके लिए कितना ही वक्त और कितनी ही कोशिश दरकार हो। आर्मी की सतह पर कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड की सरबराही में एक आर्मी फ्लड रिलीफ एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया गया है और कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के नेशनल कोऑर्डिनेटर के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। इस रेस्क्यू रिलीफ और रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजी के तहत अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान रेंजर्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर अदारों के साथ मिलकर एक जामे हिकमत अमली के तहत खिदमात सर अंजाम दे रही है। आर्मी चीफ ने हाल ही में सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों के तफसीली दौरे किए और वहाँ पर जारी इमदादी कार्रवाइयों का भी जायज़ा लिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाकिस्तान आर्मी के तमाम फॉर्मेशंस जहाँ जहाँ वो अपने AR में मौजूद हैं वो डिप्लॉयड हैं और तमाम सीनियर कमांडर्स अपने इलाकों में सैलाब से मुतासरीन की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान एयर फोर्स और नेवी के हेलीकॉप्टर्स मुसलसल मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। आर्मी एविएशन की अब तक 276 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज़ मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेट की गई और ख़राब मौसम और दीगर चैलेंजेस के बावजूद आर्मी एविएशन, PAF और नेवी के पायलट्स ने अपनी जानों को ख़तरे में डालकर न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया बल्कि उन तक ज़रूरी रिलीफ आइटम्स की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया है। कुमराट और कालाम में जो लोग सैलाब की वजह से मुख्तलिफ जगहों पे फंस चुके थे उनसे फौरी रब्ता करके उन्हें आर्मी के हेलीकॉप्टर्स पर महफूज मुकामात पर पहुंचाया जा चुका है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1125 जबकि बाकी सूबों के लिए आर्मी हेल्पलाइन 1135 पर रब्ता किया जा सकता है। इस वक्त मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी के 147 रिलीफ कैंप्स कायम हैं और इनमें 50,000 से ज़ायद मुतासरीन को रिलीफ मुहैया किया गया है, जबकि 250 मेडिकल कैंप्स जिसमें आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ अब तक 83,000 से ज़ायद मरीज़ों को फ्री तिब्बी इमदाद मुहैया कर चुके हैं। इसके अलावा सिंध के लिए इजाफी मेडिकल और इंजीनियर रिसोर्सेज को मूव कर दिया गया है जो वहाँ पे जाके अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर चुके हैं। आर्मी ने सैलाब मुतासरीन के लिए 3 दिन का राशन जो कि तकरीबन 1,685 टन जबकि 25,000 मील्स रेडी टू ईट और कसीर तादाद में 8 मैन और 4 मैन टेंट भी सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों में तकसीम किए। मुल्क भर में आर्मी के 284 फ्लड रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। इन फ्लड रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स में अब तक 2,294 टन राशन जबकि 311 टन से ज़ायद ज़रूरियात बुनियादी अशिया और 10,70,000 से ज़ायद अद्वियात पूरे पाकिस्तान के लोगों ने जमा कराई। अब तक 1793 टन राशन और 277 टन का दीगर ज़रूरियात का सामान मुतासरीन में तकसीम किया जा चुका है। इसके अलावा 7,70,000 के करीब अद्वियात भी सैलाब मुतासरीन को फराहम की जा चुकी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी की इमदादी टीमें भी मुल्क भर में रेस्क्यू एंड रिलीफ एक्टिविटीज़ में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की एरियल एफर्ट्स ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं जिनमें C-130 और हेलीकॉप्टर्स ने 135 सॉर्टीज़ के दौरान
1521 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا ہے۔ پی اے ایف کے 41 ریلیف کیمپس لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور 35 فری میڈیکل کیمپس میں اب تک 16,000 سے زائد مریضوں کو طبی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں راشن اور ٹینٹس بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے۔ پاکستان نیوی کی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز اور ڈائیونگ ٹیمز ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف عمل ہیں۔ اب تک پاکستان نیوی کی جانب سے 55,000 سے زائد فوڈ پیکیجز تقسیم کیے جا چکے ہیں، جن میں 650 ٹن راشن اور 1,080 سے زائد ٹینٹس شامل ہیں۔ اس کے ساتھ نیوی کے 19 میڈیکل کیمپس جن میں 18,000 سے زائد مریضوں کو فری طبی امداد مہیا کی جا چکی ہے۔ پاکستان نیوی نے اب تک تقریباً 10,000 متاثرین کو ریسکیو بھی کیا ہے۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے آرمی ریلیف فنڈ اکاؤنٹ برائے سیلاب زدگان قائم کیا جا چکا ہے، جس میں ملک بھر کے لوگ اپنے متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے دل کھول کر مدد کر رہے ہیں۔ اسی جذبے کے پیش نظر آرمی کے تمام جنرل آفیسرز نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے قائم کیے گئے اس ایمرجنسی فنڈ میں دے دی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آفیسرز اور جوان بھی رضاکارانہ طور پر اس فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کی لیڈرشپ بھی آرمی چیف سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ پاکستان آرمی نے موجودہ صورتحال میں کے پیش نظر اور سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے GHQ میں ہونے والی یوم دفاع کی مرکزی تقریب مؤخر کر دی ہے۔ تاہم شہدائے پاکستان ہمارا اثاثہ ہیں، جن کے دم سے آج ہم ایک آزاد اور محفوظ وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم نہ صرف آزاد ہیں بلکہ انہی کے سبب امن کی فضا قائم ہے، ہم انہیں کبھی بھلا نہیں سکتے۔ عوام کا اعتماد افواج پاکستان کا اثاثہ ہے۔ پاکستان افواج ہمیشہ قدرتی آفات اور غیر معمولی حالات میں عوام کی مدد کرنے میں پیش رہی ہیں۔ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہر کوشش اور تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ہمیشہ کی طرح اس مشکل گھڑی میں بھی عوام کے تعاون سے ہم اس ناگہانی آفت سے نجات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔